تم ابو بکر عمر کا اسلام ثابت کرو، میں اپنا نام، میرا نام حسن اللہ یاری ہے، میں چینج کر دوں گا، اس کا نام کا نام رکھ دوں گا غلام یزید، غلام عمر، غلام عائشہ، تم جو چاہو میرا نام چینج کرو، تم صرف ان کا اسلام ثابت کرو، ٹھیک ہے نا؟ یا اہل بیت طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کی امامت، یہ دلائل کا تم ابطال کرو، ہم دلیل پیش کریں گے، آپ ابطال کریں قرآن سے سنت سے۔ اگر آپ نے باطل کیا تو جو شرط تم پہ ہے تو میں نے ان کو میں پاکستان آ جاؤں گا، مجھے وہاں پہ طالبان کے حوالے کر دو، مجھے پھانسی دے دو، ٹھیک ہے نا، مجھے قتل کر دو بری طرح سے، تو مرد بنو، ٹھیک ہے نا عزیزوں۔ اس کے باوجود یہ نہیں آتے، پیسے کا اعلان کیا کئی دفعہ ہم نے کہ ہم آپ کو $10,000 دیں گے، مناظرہ کرو، 50,000 دیں گے، $1,00,000 دیں گے۔ تو میں اپنے تمام سننے والوں کی بارگاہ میں عرض کرتا ہوں کہ جتنے دلائل میں ابھی آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں نا، اہل تشیع کی کتاب سے یہ تمام دلائل آپ نوٹ کریں، اور یہ دلائل لے کر حسن اللہ یاری کے پیج پر جائیں اور اس سے کہیں کہ ان دلائل کا جواب دے، اور خدا کی قسم قیامت تو آ سکتی ہے لیکن یہ بندہ ان دلائل کا جواب نہیں دے سکتا ہے، اور دوبارہ پھر اس سے کہیں کہ بھائی ہمیں $50,000 اور $1,00,000 دے، جس کی مجھے کم سے کم ضرورت نہیں ہے، آپ لوگ اپنے استعمال میں لے کر کے آئیں، لیکن اس کو اس بات کا احساس دلائیں کہ بیٹھے بیٹھے یہ فالتو کے اس طرح کے خالی کھوکھلے دعوے کرنا کہ جس کا نہ کوئی سر ہو نہ کوئی پیر ہو، اس سے صرف اور صرف انسان کی اپنی ہی ضلالت ہوتی ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ یا حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عزت کے اندر کوئی فرق نہیں آتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایمان کی بات کی ہے کہ ان کا کوئی ایمان ثابت کر کے بتائے، تو میں آپ کی کتاب سے بات کر رہا ہوں، شیخ ابن حدید کی کتاب ہے شرح نہج البلاغہ، انہوں نے اپنی کتاب کے اندر پورا جو اہل سنت کی کتاب میں واقعہ مذکور ہے حضرت عمر فاروق کے ایمان لانے کے حوالے سے، ویسے پورا ایز اٹ از واقعہ اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ، لکھنے والے حسن اللہ یاری، آپ کے عالم دین، کتاب شرح نہج البلاغہ، آپ کی ابن حدید، آپ کے عبارت انہوں نے لکھی، کیا لکھی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضرت عمر فاروق ایمان لے کر کے آئے تو میرے آقا کا یہ جملہ ہے، کیا جملہ ہے جو کہ انہوں نے کوٹ کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، اور یہ اہل سنت کی کتاب میں بھی رسول اللہ کا یہ جملہ موجود ہے، یہ حضور کی دعا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضور نے دعا کی کہ مولا اسلام کو عمر فاروق کے ذریعے عزت عطا فرما، اور اس جملے کو کس نے کوٹ کیا ہے؟ ابن حدید نے اپنی کتاب شرح نہج البلاغہ، اور شرح نہج البلاغہ حسن اللہ یاری یہ تمہاری کتاب، لکھنے والے تمہارے، کہ جنہوں نے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان کا پورا واقعہ ذکر کیا ہے۔ تو میں کہا یہ ان کے ایمان کی بات کرتے ہو کہ ان کا ایمان ثابت کر کے بتائے، ثابت تو آپ کے علماء نے کیا ہے، ثابت تو آپ کی کتاب میں موجود ہے، آپ کے مصنفین نے لکھا ہے، آپ کے مؤلفین نے لکھا ہے، اور صرف لکھا نہیں بلکہ محبوب کریم کی دعا کا ذکر فرما دیا ہے کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب، اے اللہ عمر ابن خطاب کے ذریعے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور پھر اگر آپ حضرت عمر فاروق کی بات کرتے ہیں، ایمان کی بات کرتے ہیں، میں کہا ایمان چھوڑیے، آپ دیکھیے عمر فاروق کا مرتبہ، اپنی کتاب پھر بیان کر رہا ہوں، اہل تشیع کے جتنے علماء ہیں ان کو پڑھائے جانے والی کتاب ہے، لکھنے والے علی بن فضل بن حسن، کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، قرآن کریم کی تفسیر اہل تشیع کے اندر بڑی معتبر ترین علی بن فضل بن حسن کی لکھی ہوئی کتاب ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن، آیت نمبر سورہ انفال آیت نمبر 68 کے تحت علی بن فضل بن حسن نے یہ جملہ لکھا ہے، یہ جملہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، جملہ کیا ہے؟ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسعد بن معاذ۔ میرا آقا کریم نے ارشاد فرمایا کہ اگر عمر اور سعد ابن معاذ تمہارے درمیان نہیں ہوتے تو تم کبھی بھی عذاب سے نہیں بچ پاتے، یعنی عمر کی وقعت، عمر کا مقام اور عمر کی اہمیت اتنی ہے کہ اللہ اس کی بدولت عذاب نازل نہیں کر رہا۔ یہ جملہ آپ نے دیکھ لیا ہے، یہ میں نے کتاب کا حوالہ پیش کر دیا ہے مجمع البیان فی تفسیر القرآن۔ تم ایمان کی بات کرتے ہو، عمر کا ایمان تو ایسا ایمان ہے کہ میرے آقا نے فرمایا کہ لو نزل عذاب من السماء ما نجا منکم غیر عمر وسعد بن معاذ، سعد بن معاذ اور عمر اگر نہ ہوتے تو تم پر عذاب نازل ہو جاتا، لیکن چونکہ یہ اتنے وقعت اور اتنی اہمیت والے ہیں کہ اللہ رب العزت نے ان کی بدولت تمہیں عذاب سے بچا لیا ہے۔ لکھا کس نے ہے؟ آپ کا مصنف ہے، کیا نام ہے؟ علی بن فضل بن حسن، کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن آپ کی کتاب ہے، اور آپ کی دونوں کتاب کے ریفرنس سے میں یہ بات کر چکا ہوں کہ عمر فاروق صرف مومن نہیں تھے، اعلیٰ درجے کے مومن تھے کہ جن کی ایمان کی وقعت اور اہمیت اتنی تھی کہ اللہ نے ان کی بدولت عذاب کو نازل نہیں کیا ہے۔ آگے چلیے، سورہ تحریم کی آیت نمبر 3 کے اندر علی بن فضل بن حسن پھر تفسیر کر رہے ہیں،
اور تفسیر کے اندر لکھ رہے ہیں. دیکھیے آپ کے سامنے یہ حوالہ پیش کر رہا ہوں. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو حضور نے ایک راز کی بات بیان فرمائی. حضرت حفصہ نے اس راز کو واضح کر دیا. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے اور ابو بکر صدیق کے حوالے سے وہ راز تھا. اس راز کو حضرت حفصہ نے واضح کر دیا. حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے واضح کر دیا ہے. اللہ نے سورہ تحریم میں آیت مبارکہ نازل فرما دیا, آیت نمبر 3. اس آیت کی تشریح بیان کر رہے ہیں. کون؟ آپ کے مصنف, نام علی بن فضل بن حسن, لکھنے والے علی بن فضل بن حسن, کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن, آپ کے علماء کو پڑھائی جانے والی کتاب. تفسیر قرآن میں آپ کے نزدیک سب سے معتبر ترین, سب سے بڑی کتاب مجمع البیان فی تفسیر القرآن. کیا لکھا ہے کہ حضرت حفصہ نے جس راز کو واضح کیا تھا, حضور کے راز کو بیان کیا تھا, وہ راز کیا تھا کہ میرے آقا نے فرمایا کہ میرے بعد حکمران ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے. آلے جا حسن اللہ یاری, اگر تو نے اپنی کتابوں کا مطالعہ کیا ہوتا, اپنی کتابیں کم سے کم پڑھی ہوتی, تو اس طرح سے فالتو کی بکواس کر کے امت مسلمہ میں انتشار پیدا نہیں کرتا. جن کو اللہ رب العزت نے خلیفہ اول خلیفہ ثانی کا مرتبہ عطا فرمایا ہے, ان صحابہ کے لیے اتنی بکواس کم سے کم نہ کرتا. اگر اپنی کتابیں پڑھی ہوتی تو آپ نے یہ نہیں فرمایا وہ مسلمان ہے, بلکہ فرمایا کہ حضور اکرم کا راز یہ تھا جو حضرت حفصہ رضی اللہ عنہا کو حضور نے بیان کیا تھا کہ میرے بعد حکمران ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما ہوں گے. اور آگے چلیے, نہج البلاغہ کے اندر خطبہ نمبر 266 خطبہ نمبر حضرت علی المرتضیٰ کا موجود ہے کہ جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں حضرت علی کا بیان موجود ہے. نہج البلاغہ پڑھ لیجئے اور خطبہ نمبر 266 کا مطالعہ کر لیجئے کہ جس خطبے میں حضرت علی کے خود کے جملے ہیں کہ جب آپ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت کی تعریف پر بیان فرمائی, آپ کی امامت کی تعریف کی ہے, آپ کے عدل الانصاف کی تعریف کی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں عمر کو کافر کہہ کر آپ نے معاذ اللہ حضرت علی کو گالی دی ہے, حضرت علی کی توہین کی ہے. اور ابن حدید نے کتنی پیاری بات لکھی ہے, سنیے, بڑا دل پر گرا گزرے گی حسن اللہ یاری تمہارے, کہ ابن حدید نے لکھا ہے کان فی الامم محدثون فإن یکو فی الامت فعمر. کہنے لگے کہ ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے, لیکن ہماری امت کے اندر اگر کوئی محدث گزرا ہے تو وہ عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ ہیں. جس سے تم ایمان کی بات کر رہے ہو وہ تو محدث آپ کے علماء, ابن حدید نے انہیں محدث لکھا ہے. اور فرمایا کان فی الامم محدثون فإن یکو فی امتی فعمر. ہر امت کے اندر کوئی نہ کوئی محدث ہوتا ہے, لیکن اس امت کے اندر جو محدث ہے وہ حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. الغرض اور بھی کئی دلائل ہیں, لیکن بات صرف اتنی ہے کہ آپ اگر اپنی کتاب کا مطالعہ کریں نا اور حق بیانی کے ساتھ بیان کریں تو کبھی جرت نہیں ہوگی حضرت عمر فاروق کے ایمان پر بات کرنے کی. لیکن چونکہ دل میں بغض بھرا ہے نا, تمہیں پتہ ہے یہ ساری کتابیں موجود ہے, اور میں یہ پکا حوالہ آپ کے سامنے پیش کیا ہے, پکا حوالہ. آپ چاہیں تو ابھی جا کر سرچ کر لیجئے, جتنے حوالے میں نے آپ کو پیش کیے ہیں یہ سب کئی مرتبہ میں نے کتابوں سے پڑھے ہیں, آپ کی کتابوں سے پڑھے ہیں, آپ کے مصنفین کو پڑھا ہے. شاید اتنا آپ نے نہیں پڑھا ہوگا جتنا مجمع البیان فی تفسیر القرآن کا میں نے مطالعہ کیا ہے. آپ پڑھیے اور پڑھنے کے بعد دیکھیے آپ کے مصنفین نے کیا لکھا ہے. اور میرے جتنے سننے والے ہیں یہ تمام حوالے نوٹ کریں اور جا کے حسن اللہ یاری کو جا کے بیان کریں کہ بھائی لاؤ وہ $50,000 کہاں ہیں, $1,00,000 کہاں ہیں. تم نے کہا تھا ایمان ثابت کرنا, ہم نے آپ کی کتابوں سے ایمان ثابت کر دیا ہے. ابھی تو میں بخاری مسلم صحیح ستہ پہ آیا نہیں ہوں, ابھی تو میں نے اہل سنت کے مصنفین کو چھیڑا نہیں ہے, میں تمام اہل تشیع کے مصنف آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں تاکہ آپ کے دل پر چوٹ لگ جائے اور آپ کو پتہ لگ جائے کہ جب ہمارے مصنفین, ہمارے علماء, ہماری کتابیں ان کو مسلمان کہہ رہی ہیں اور اعلیٰ قسم کے مسلمان کہہ رہی ہیں, تو پھر میرا ان کو کافر کہنا یا ان کے ایمان پر بات کرنا یا اپنے مصنفین سے دغا بازی ہے, یا اپنے مذہب سے, اپنے مسلک سے دغا بازی ہے, یہ اہل تشیع کو دھوکہ دینا ہے. تو میرے تمام اہل تشیع حضرات کہ جو اس طرح کے لوگوں کو سنتے ہیں اور بغیر کسی تصدیق کے, بغیر کسی تحقیق کے ان پر ایمان رکھ لیتے ہیں, علی جہاں آپ نے جو مسلک اختیار کیا ہے کم سے کم آپ اپنے مسلک کی کتابیں تو پڑھیں کہ آپ کے مصنفین نے آخر ان خلفاء اربعہ کے بارے میں کیا لکھا ہے, آپ کے مصنفین نے صدیق اکبر عمر فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں کیا لکھا ہے. اور ایسے جہلا کی باتوں میں نہ آئیں, اور جو یہ دعوے کرتا ہے نا, خالی دو خوکلے دعوے کرتا ہے $10,000 $20,000 $50,000 کے, تو ان سے حاصل کریں, میرے لیے نہیں اپنے لیے حاصل کریں. اور اس سے کہے ایک نہیں آئندہ تو $10,00,000 کا اعلان کرنا, انشاءاللہ ہم وہ بھی پورا کر دیں گے اور تجھے ثابت کر دیں گے کہ جن چیزوں کا تم کھوکھلے دعوے کرتے ہو وہ دعوے بالکل جھوٹے ہیں, اس لیے کیونکہ اللہ نے ان کو وہ مرتبہ عطا فرمایا ہے کہ جو مرتبہ حسن تم اور تم جیسے آنے والے لاکھ لوگ بھی جمع ہو جائیں تو نہ صدیق اکبر کے مرتبے کو ختم کر سکتے ہیں, نہ عمر فاروق کے مرتبے کو ختم کر سکتے ہیں, نہ عثمان غنی, نہ حضرت علی رضی اللہ عنہم اجمعین کے مرتبے کو ختم کر سکتے ہیں. اللہ رب